الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا يظلم ربك أحدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے دین
مزید آسان ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب کے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات کے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام، اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل سخت احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعہ کے اندر میرا تہاڈا حاضر ہونا، پھر تعلیم و تعلم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ علم سیکھ رہا ہے نا، علم سیکھنے واسطے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ انہوں تا قیام قیامت قائم رکھے، دین نو سن کے سنا کے سمجھ کے سانو سارے سننے سنانے والے کو اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خوش قسمت لوگ ہو کہ جڑے اللہ دا دین سیکھتے ہو ماشاءاللہ، اور وقت تو پہلے تسی مسجد تشریف لے آتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے یہ سبب نو بھی قبول و منظور فرمائے۔ سونے بھائیوں، جدو مینو جناب قاری عاقب امین صاحب نے یہ تھوڑے جمعے واسطے میرے کو ٹائم لیا، مفتی محمد امین صاحب نے بیٹے نے کہنے لگے جی محدث حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ انہاں دی مسجد، یقین جانو میں بالکل ہی ہل گیا، کیونکہ اتنے بڑے محدث ہیں جی، انہاں دے ممبر تے انہاں دی جگہ تے میرے جیسا طالب علم جمعہ پڑھائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، میں نے پھر بہت زیادہ محنت کرنی بھی، بڑی زیادہ محنت، ویسے پہلے بھی میں آتی ہوں، لوگ قاری محمد یعقوب فیصل آبادی کو کتابی کیڑا کہتے ہیں کتابتی زبان اندر، اور میں اپنی زندگی کے اندر الحمدللہ پوری دیانتداری نال محنت کی ہے انشاءاللہ، اللہ کے شکر اللہ۔ سب تو پہلے بات کرنے والی نہیں، لیکن کسی وجہ ترغیب واسطے کی جا سکتی ہے، طالب علم اسٹوڈنٹ بھی اٹھے نے تاکہ محنت کرنے لگ جان، اور اپنی میں واسطے نہیں، اللہ میں کدھر گل کی بھی۔ سب تو پہلے مارکیٹ اندر جڑے مین مضامین نے نا، عظمت ماں، بندے کی دعا، رب کی ذات، یہ کیسا سنیا ہونی اکثر لوگوں نے، جناب دل کا حدود اللہ ورفعنا لک ذکرک، اس طرح عظمت ماں، قبر کی پہلی رات، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ایک نہیں 20 مضامین سب تو پہلے مارکیٹ اندر جدو کیسٹا کا دور سی وہ ادنا جی طالب علم دی آئے سب تو پہلے۔ تو جناب برکہ آج میں ایک نیو ٹاپک نال نوے مضمون نال جناب کی خدمت اندر یعنی ایک انشاءاللہ قرآن و حدیث کا تجزیہ پیش کرنا چاہنا، اور میں پوری دیانتداری اور پوری محنت کے نام تیار کر کے لے آیا واہ والا، کیونکہ سٹیج ایسا ہے کہ یہ تو کچی گل کبھی ہوئی نہیں، یہ مسلک کا سٹیج ہی اتنا پیارا ہے۔ یہ الگ بات ہونے یہ ہو جیاں جھوٹاں جگ پئیاں جڑیاں ایسے بندے بھی علامہ سمجھدیاں نے کہ جڑے بندے نوں تو دیکھ کے قرآن پاک دی ایک آیت بھی نہ پڑھنی آوے، یہو جے غلیظ لوگ ساڈے مسلک اندر بھی ہیں جی گندے یہو جیاں ہیں جی، میں زبان زیادہ نہیں اوپر بولتا، یہو جے غلط لوگ اجے بھی پیدا ہو گئے جڑے یہو جے بندے نوں اس طرح دے سٹیج دے دیندے نے، جنہاں نوں قرآن پاک دی آیت تو ویکھ کے نہ پڑھنی آوے ایک آیت انہوں نے ممبر دے دیندے نے، محدث حافظ محمد گوندلوی جیسے والا اتنے معزز سٹیج دے دیندے نے، اللہ معاف فرمائے۔ سونے ہاں توجہ فرما ذرا، میدان معاشر میں نجات کیسے ممکن ہے؟ آج کی سنو گے میدان معاشر میں نجات کیسے ممکن ہے؟ توجہ فرمانا، میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد پھر کیا دو ایک باری صلی اللہ علیہ وسلم، جی جی
بخاری شریف دی حدیث ہے 1397 نمبر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آخری حدیث میں سناؤں گا اور راوی بھی ابو ہریرہ انشاءاللہ. توجہ فرمانا ذرا. جی میرے پیارے ویر، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اللہ دے نبی کو حاضر حضور دی محفل کے اندر اور بھی صحابہ تشریف رکھتے ہیں. پیارے نبی کو ایک بندہ حاضر ہوا، عرابی آیا، ایک عرابی آیا. سبحان اللہ. واہ خطیب ایشیا میرے استاد کی قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی قربان جاواں تہاڈیاں عظمتاں تو. چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں تے چھوٹے چھوٹے نقطے بھی انہوں نے سب سمجھا چھڈے. عرابی دا معنی جانگلی ہے، عرابی دا معنی بدو ہے، لیکن استادہ نے کہا یہ معلوم لفظ ہے، تسی ایتھے جانگلی تے بدو والا لفظ ہی نہیں بولنا. عرابی کہہ کے اگے چلے جاؤ. سبحان اللہ. اگے لڑ دو عرابی کہہ کے. اے میں طالب علموں واسطے ایک بات دسنا، پڑھو کسے کولوں، سکھو اللہ دے بندیاں استاداں دیاں جتیاں دے اندر بیٹھو، انہاں دے قدماں نوں دباؤ، انہاں دے قدماں وچ بیٹھ کے علم حاصل کرو، بڑا کچھ ملے گا، بڑا کچھ ملے گا اللہ دی مہربانی نال. جی فرمایا جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرابی آیا، اللہ دے نبی کو آکے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ دے پیارے محبوب، میں زیادہ پڑھیا لکھیا بندہ نہیں، میں بہت مسئلے یاد ہو جان، یہ ہو جا کوئی عمل دسو میں جہنم دی آگ تو بچ کے جنت دے داخل ہو جاواں، میری نجات ہو جائے. اچھا دن اندر میری نجات ہو جائے. میرے نبی سونے نے فرمایا پہلی بات لا تشرک باللہ، اللہ کے نام کے سر شریک نہ ٹھہرائی. اور دوسرے نمبر تے 5 ویلے دی نماز پڑھ لوی تے فرض رمضان تے روزے رکھ لوی. جے اللہ دولت دے تے او دے سال بعد زکات ادا کر دے. بس اتنی گل ہے. ارکان اسلام میرے نبی نے 4 بیان فرمائے. لا تشرک باللہ، 5 ویلے دی فرض نماز اور رمضان المبارک تے روزے تے دولت ہوئے پیسہ ہوئے تو دی زکات ادا کرنی. کتنے ارکان بیان فرمائے میرے نبی نے؟ 4. ارکان اسلام بیان ہو رہے تھے، حالانکہ ارکان اسلام کتنے نے؟ بولو کتنے؟ 5 نے ارکان اسلام. 5واں حج بھی ہے، اگر اللہ استطاعت دے تو حج بھی فرض ہو جاتا ہے. یعنی اس ویلے حج کیوں نہیں بیان ہویا؟ 5واں رکن کیوں نہیں میرے نبی نے بیان فرمایا؟ اس واسطے اس ویلے حج فرض ہی نہیں ہویا. حج فرض نہیں ہویا سی، اس واسطے حدیث اندر حج نازل کرنے، ورنہ ارکان اسلام 5 ہیں. میرے نبی نے 4 باتاں 4 ارکان بیان فرمائے. یہ صحابی جدو جان لگتا ہے کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے دے اندر ذرہ برابر کمی بیشی نہیں کراں گا. یہ بھی کراں گا، ٹر پیا پرا جان لگیا. میرے نبی نے باقی اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا من اسرہ الی رجل من اہل الجنہ، فرمایا جڑا بندہ تواڈے جو پسند کردا ہے کسے جنتی بندے نوں ویکھے فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ اس بندے کی طرف دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میرے بھی کم از کم سانو ارکان اسلام انہوں تے عمل پیرا ہونا چاہیے. انشاءاللہ میدان معاشر اندر نجات ہو جائے. جی اگلی بات ارکان ایمان وہ 6 نے. آمنت باللہ وملائکتہ، جی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
والیوم الآخر، اگے فرمایا والقدر خیرہ و شرہ، فرمایا 6 ارکان ایمان دے میرے نبی نے بیان فرمائے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا انہاں 6 ارکان تے عمل کرے تے نجات ہو جائے گی۔ اگلی بات سنو ذرا، جی میرے پیارے ویر، 4 چیزاں دے ارد گرد پوری دی پوری شریعت گھوم دیے۔ پہلی بات فرمایا عقیدہ، دوسری بات عمل، تیسری بات اخلاق، چوتھی بات معاملات۔ یہ 4 چیزاں دے ارد گرد پوری دی پوری شریعت گھوم دی۔ اگر انہاں 4 چیزاں جو ایک چیز بھی بندہ دینے چ نہیں نا، تے قیامت والے دن حشر دے میدان وچ نجات ممکن نہیں، نجات نہیں ہوئے گی۔ عقیدہ توحید والا، عمل سنت رسول والا، اخلاق بمعنی عادات، صرف منہ دا مٹھائی نہ ہوئے بلکہ عادتاں چنگیاں ہون، کریکٹر چنگا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ امی عائشہ کو صاحب نے پوچھا سی، امی پیارے نبی دے دنیا تو تشریف لے جانے کے بعد امی پیارے نبی دا اخلاق کی سی؟ امی فرماندیاں نے کیا تسی قرآن نہیں پڑھیا؟ صحابہ کرتے ہیں امی قرآن تے پڑھیا ہے۔ امی فرماندیاں نے کان خلق القرآن، سارے دا سارا قرآن میرے نبی دا اخلاق ہے۔ یعنی قرآن جنیاں اچھائیاں بیان ہوئیاں نے، ساریاں اچھائیاں بیان ہوئیاں نے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہاں دے اندر مکمل دیاں مکمل اچھائیاں بدرجہ اتم موجود سن۔ سمجھے نا؟ اخلاق بمعنی عادات، اللہ منہ دا مٹھا نہیں بلکہ خودیاں عادتاں چنگیاں ہون، کریکٹر دا خطرہ ہوئے، کردار سونا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ انہوں کہتے ہیں اچھے اخلاق دا والا۔ اگر یہ 3 چیزیں ہی بندے موجود ہیں، عقیدے دے لحاظ نال توحید والا عقیدہ پکا ہے، عمل سنت کے مطابق کرتا ہے، نماز روزہ حج زکات سارے عمل سنت کے مطابق نے ہوتے، تے اخلاق بھی عادتاں بھی بہت چنگیاں، کریکٹر بھی سونا ہے۔ تے اگے چوتھی بات جڑی ہے معاملات، لوگاں نال برت برتیوا، پیار دا کیوں ہو جائے کیوں نہیں، اگر وہ چنگا نہ ہویا وہ پھڑیا جائے گا۔ یعنی 4 چیزاں جو ایک چیز بھی نہیں تے نجات ممکن نہیں۔ گل سمجھ آ گئی نا؟ یہ 4 چیزاں یاد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جناب اگلی بات سنو، 3 اعمال ایہو جے، صحیح حدیث، 3 اعمال انج دے جنہاں تے عمل کرنے والے نوں میدان معاشر دے اندر عزت ملے گی۔ اگر عزت ملے گی تے نجات بھی ملے گی۔ 3 اعمال ہو جائے۔ پہلا عمل کسی بھی مصیبت نو دور کرنے والا، جو یاد ہو رہی ہے نا بات، کسی بھی مصیبت نو دور کرنے والا۔ دوسرا بندہ تنگ دست نو مہلت دینے والا۔ تنگ دست دے بندہ تیرے تو قرضہ لے گیا، وہ مہینے کا وعدہ کر گیا، 2 مہینوں کا، سال کا نہیں دے سکیا، انہوں اور مہلت دے ٹائم دے دے، پھر بھی نہیں بیچارہ دے سکیا، پھر ٹائم اور دے دے، حتیٰ کہ تیرے پتہ چل گیا بیچارہ کنگال ہی ہو گیا، نہیں دے سکے گا، انہوں معاف ہی کر دے۔ تے پھر قیامت والے دن اللہ ایک ہو کے بندے نو پوری دنیا کے سامنے، اپنی پوری مخلوق کے سامنے اتنی عزت دے گا، اتنا پروٹوکول دے گا، اللہ اپنے دربار بلا کے کہے گا، اے میرا وہ بندہ ہے جنہیں میرے تنگ دست بندے نو مہلت دیتی کہ آج ساری دنیا کے سامنے میں معاف کر کے جنت عطا فرما۔ تیسرا بندہ ہوئے جڑا عیباں تے پردہ ڈالنے والا۔ گل سمجھ آئی؟ ساڈا حال کی ہے، عیب نہیں دیکھنا، عیب نہیں تے تحقیق کرنی نہیں، کسی کو ایویں گل سن لے نا اٹھتی آواز ہو کہ فلاں بندہ نیک بندے دے بارے خصوصاً برے بندے دے بارے سارا جب سنتا ہے وہ کہتا ہے یہ نہ کام ہی ہے کوئی
اچھا تے جے کسی نیک بندے دے بارے دی گل سن لی، کسی مولوی، قاری، حافظ اور جناب حاجی نوازی نیک بندہ متقی پرہیزگار وہ دے بارے دی گل سنی نہیں تے پھر ڈوم بنیا نہیں، پھر تا جناب بس دم کا دیتا ہے کہتا ہے بڑا حاجی بنیا تے پہلی صف تو بغیر دی نماز ہی نہیں ہوندی ہے کہو جی جو اللہ اتنے جناب یہ گلا کر لگ جاتا ہے سونے الزام لان تو بھی بات نہیں آتا حتیٰ کہ بات سے نشین کر لو کسی دی سنی سنائی گل تے عمل کرنے والا یا اعتماد کرنے والا وہ دی گل کو تسلیم کرنے والا ہے جی وہ دی گل تے اعتماد کر لوے کہ گل صحیح کر رہا ہے اس تو بڑھاویں صحیح ہوئے لیکن اس بندے تو بڑا جھوٹا انسان ہی کوئی نہیں جڑا کسی کے بارے سنی سنائی گل تے عمل کرتا ہے گل سمجھ آئی نا سونے گل کی ریسرچ کریا کر تحقیق کریا کر تحقیق کر لوے پکی بندے عیب لب بھی جائے واقعی بندہ عیبدار ہوئے وہ عیباں تے پردہ ڈالے گا اللہ تینوں قیامت والے دن میدان محشر اندر اتنی عزت دے گا اللہ تینوں اپنے کول VIP مقام تیرا ہاں جی خصوصی مہمان دے طور پہ بڑے پروٹوکول نال تینوں اپنے کول بلائے گا ایک ہوتا پیش کیتا جانا ایک بلایا جانا یہ بلایا مہمان ہوئے گا تے اللہ کریم انہوں اپنے اتنا قریب کر لیں گے کہ اپنی رحمت والی چادر اندر چھپا لیں گے سبحان اللہ چھپا کے اللہ کہے گا میرے بندے فلاں بڑا کیتا ہے جی کیتا ہے فلاں کیتا ہے جی کیتا ہے فلاں کیتا ہے جی کیتا ہے سارے گناہوں کا اقرار کرے گا اقبال جرم کر لے گا اللہ انہوں پوشیدہ اپنے پردے چو باہر کٹ کے پوری دنیا دے سامنے اللہ پیش کر کے کہے گا اے میرا وہ بندہ ہے جن نے میرے مومن بندے دے گناہاں تے او دے عیباں تے پردہ پایا سی اج میں اے دے گناہاں تے پردہ پا کے جنت دا وارث بنا دوں سبحان اللہ 3 اعمال ایسے کہ جنس کے کرنے سے یہ اعمال کرنے والے کو میدان محشر میں عزت ملے گی جب عزت ملے گی تو نجات بھی ملے گی نجات ملے گی تو جنت کی عطا بھی ملے گی کیوں جی سمجھ آ گئی نا اگلی بات سنو اللہ اکبر فرمایا جڑا بندہ غصے میں پی جان والا قدرت کے باوجود غصے اپنا بدلہ لے سکتا ہے لیکن قدرت رکھنے کے باوجود حدیث ابو داؤد شریف دی ہے صحیح سند نال حسن صحیح حدیث ہے یہ بڑی پاور دی حدیث ہے الحمدللہ یعنی جڑا بندہ قدرت رکھن دے باوجود غصے نو پی جاندا ہے اللہ قیامت والے دن اپنے کول نو بلا کے حدیث دے الفاظ نے حتی یخیرہ اللہ من الحور العین سفیدی والا حصہ سفید ہوئے ہر درجے دا اکھاں دی سیاہی والا حصہ ہر درجے دا سیاہ ہوئے تے موٹیاں موٹیاں خوبصورت اکھاں والیاں پورا دی لین لگی ہوئے گی اللہ فرمائے گا سونیا جیڑا جیڑی دل کرتا ہے او لے لے سبحان اللہ او غصے نو پی جان والا بندہ قوت برداشت اس بندے اندر اتنی زیادہ ہے سمجھ آ گئی نا قوت برداشت پیدا کر سونیا دیکھی دنیا تے بھی موجہ لگ جان گیا ایتھے تے اللہ معاف کرے اب کئی سال ہو گئے تسی بھی اخبار پڑھیا ہے گا ہری پور ہزارے دے علاقے چ وہ پٹھان بل تو لڑ پیا بل کٹھی استعمال کرتے ہیں وہ کہتا تو زیادہ استعمال کی تو زیادہ بل دے وہ کہتا تو کی تو زیادہ 6 کے 7 لاشاں اتنے ڈھیر ہو گئی ایک منٹ باقی جتنا چلے گا نا قوت برداشت نہیں کیونکہ غصے کو نہیں کنٹرول کیتا تو دیکھو دنیا تے نہیں رہے تے باقی جڑے جتنا چلے گئے ساری زندگی دنیا والی سواہ ہو کے تے آخرت اندر بھی مجرم بن گئے کیوں جی تے جے غصے کو بندہ کنٹرول کر لے ایتھے بھی سوکھا رہے گا اور اگے بھی جناب اللہ انہوں اتنا اجر عطا فرمائے گا اللہ فرمائے گا حورانے موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں انہاں جو جیڑی تیرا دل کردا ہے اودے تے ہاتھ رکھ تیرے نال ٹر پے گی
کی ہو جائے گی؟ انہوں لے کے کتنے جانا ہے؟ جنت کی نا، لے کے جنت سے ٹر جائے گا۔ دیکھو غصے نو پیتا بندے نے کیڈا اجر ملیا، کیویں نجات مل گئی بندے نو؟ میدان محشر میں نجات کیسے ممکن ہے؟ لو جی میرے اس بیان کا 6واں پوائنٹ آ گیا ہے۔ یہ اندر 3 حدیثاں، ایک حدیث سے 10 منٹ نہیں لگنے، 30 منٹ میرے بقایا نے کہ 30 منٹ نہیں لگ جانے، میں 3 منٹوں تو بھی گھٹ یہ 3 حدیثاں بیان کر دینا۔ پہلی مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا جی خطبے اندر میں آیت کا ایک جملہ پڑھا ہے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسے ایک دے بھی ظلم نہیں کرے گا، اسے انصاف ہوئے گا۔ تاکہ سنگانی بکری نے بغیر سنگانی ہوں اگر دنیا تے ماریا ہوئے گا، قیامت والے دن جڑی بغیر سنگان تو بکری سی نا تو موٹی کہنے نا، موٹی بکری نو سنگدے دیتے جان کے سنگانی کو موٹی بنا دیتا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا ہن بدلہ لے لے، اسے بدلہ دوایا جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، ایک ذرہ برابر بھی کسی ایک نال ظلم نہیں ہوئے گا، اسے انصاف والا دن ہوئے گا۔ دوسری حدیث ترمذی شریف دی، ایک بندہ آ کے کہتا سونے نجات کیویں ہوئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا قُل رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ، فرمایا صحیح حدیث ہے، فرمایا ربی اللہ، اپنے ایک باری کہہ دے میرے ساتھ ہی میرا رب اللہ ہے، یہ بعد جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، تم مستقیم اودے تے ڈٹ جا، ہجی ربی اللہ، میرا رب اللہ، میرا رب اللہ، یہ کہنے تو بعد نہ ایجاد میدان محشر اندر نجات ہو جائے گی۔ تیسری حدیث وہ بھی ترمذی شریف دی، جی بندہ کے کہتا سونیا میری نجات کیوں ممکن ہے؟ میرے نبی نے اپنی زبان پر نے اشارہ فرمایا، زبان نو کنٹرول اندر رکھ۔ دوسری بات اپنے گھر اندر رہنے کی عادت ڈال، عادت گھر اندر رہنے کی بات، ضروری کام میں تو نکل، سیدھا کام تے جا تے کام تو گھر آ جا، ایویں آوارہ اگر بیٹھے گا کوئی نہ کوئی گناہ کرے گا، سمجھ آئی نا بات؟ گھر رہنے کی زیادہ عادت پا۔ اور تیسری بات میرے نبی نے فرمایا اپنے گناہ تے رویا کر۔ اللہ اکبر اللہ، جی میرے سونے ویر، 8ویں حدیث 8واں پوائنٹ میرے بیان دا آ گیا جی، یہ اندر بھی 8 پوائنٹ کو حدیث اندر بیان ہوئے نے۔ پہلے تے 5 ارکان اسلام جڑے بخاری شریف کی حدیث اندر پہلے سنے نا، ارکان اسلام 5 ارکان اسلام۔ 6ویں بات میرے نبی نے فرمایا روزہ جہنم دی آگ تو ڈالے، روزے رکھنے والا بندہ جہنم دی آگ نہیں جائے گا، روزہ نہیں جانے نہیں دے گا جہنم میں، جی روزہ ڈالے۔ اور جناب 8ویں میرے نبی نے 7ویں بات یہ فرمائیے کہ صدقہ گناہ نو ایویں مٹا دیندا ہے جویں پانی آگ نوں بجھا دیندا ہے۔ جی 8ویں بات میرے نبی نے فرمایا رات ادھی رات ڈھل جائے تے نفل پڑھیا کر۔ نال ہی میرے نبی نے سورہ سجدہ تلاوت فرمائی، حضرت فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، يدعون ربهم۔ اگر میرے استاد جی ہوتے نا اسے جملے نو 50-100 باری تے ضرور پڑھنا سی، کیوں جی پتہ ہے نا یہ وہی کہی جاتے ہیں اللہ اکبر۔ میں انہاں دا شاگرد ہاں، مت کوئی میرے نام نال سچی پیشیا لکھے، آئندہ تو میں معذرت کی تھی، میں آخیا جناب آئندہ تو کوئی بندہ، میں کبھی بھی نہیں کیا اپنے آپ کو، مت کوئی میرے نام کے نال پیک کرے خلاص وغیرہ فلاں چیزاں اس طرح کی بندے کا بیڑا گول کرنے والی چیزاں نے، یہ بندے کی جڑ مار دیندیاں نے۔ بندہ سمجھتا پتہ نہیں میں کی بن گیا، لیکن اتنے ہی بہت بربادی کا سبب شروع ہو جاتا ہے۔
حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ ولی کامل ان دونوں کے شاگرد نے 20 لکھے انہوں کو جمعہ لے لیا تے حافظ صاحب نے کہا میرے نام شیخ الحدیث وغیرہ فلاں فلاں کوئی چیز نہیں لکھنی صرف حافظ عبد المنان نور پوری لکھنا بس بندے نے وعدہ کر لیا اشتہار نے تو نہ لکھیا لیکن حافظ صاحب جدو حویلی لگے داخل ہوئے نا تے سپیکر رکشے تے بن گئے تے شیخ الحدیث تفسیر علامہ فہامہ یعنی بڑے القاب دے کے اعلان ہوتے پھرتے رہے حافظ صاحب کے کان جو اعلان پہ گیا اعلان سن لیا تے جا کے مسجد لب کے نا مسجد دے پہلی صف اندر آ کے بیٹھ گئے وہ شاگرد لبتے پھرتے نے حافظ صاحب نہیں آئے حافظ صاحب نہیں آئے حافظ صاحب بڑے کہنا موبائل سی وہ لبتے پھرتے نے جناب حافظ صاحب کا پتہ نہیں چل رہا لب لوگ کے جڑے آدھا گھنٹہ ہوتے ہو گیا نا جمعے تو تے آئے مسجد تے چلو اسی آپ ہی 10 منٹ خطبہ دے کے دیکھا تے حافظ صاحب پہلی صف اندر بیٹھے کہندے حافظ صاحب تسی چنگا امتحان پایا آؤ آؤ جمعہ پڑھاؤ کہندے جمعہ وہ پڑھائے گا جڑا علامہ ہے جڑا شیخ الحدیث و تفسیر ہے وہ جمعہ پڑھائے گا حافظ عبد المنان نور پوری جمعہ نہیں پڑھائے گا اس علامے نے لب کے لیاؤ اس شیخ الحدیث و تفسیر کے مفتی زمان نے لب کے لیاؤ جدا اعلان ہوتا ہے میرا تو اعلان ہی نہیں ہوا ہوئے 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 ترلے کر مارے حافظ صاحب نے جمعہ نہیں پڑھا اتنے بہ کے وہ طالب علم نے آپ بھی مارا یا خطبہ پڑھ کے نا تے چل جماعت کرا چھڈی ایسے اللہ کے ولی سن لوگ انہوں نے ولی کامل کیا جاتا ہے ساڈے ویسے جیسے گناہگار خطا کار بندیاں نو پتہ نہیں کی کچھ لکھتے رات والا اشتہار ہوتے بیٹھ کر کے فلاں تے فلاں کوئی چیز نہ بس کاری قرآن پڑھنے یا کاری لکھ دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کیڑا بندہ ہے محمد یعقوب میرا نام ہے کہ فیصل آباد رہنا ٹھیک ہے بس اس کو علاوہ میرے نام نال کوئی چیز نہ لکھی جائے گا مہربانی جی میں عرض کر رہا ادھر ویکھنا ذرا جی میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر قرآن پڑھیا ہے نا کہ اے لوگ انہاں دی تعریف بیان فرمائیے جڑے راتاں نوں سوندے نہیں جاگ کے اپنے پہلواں نوں بستریاں تو الگ رکھ دے نے کردے کی نے یادعون ربهم یادعون ربهم یادعون ربهم اپنے اللہ نو پکارتے نے پکارن دا انداز یہ خوفاً و طمعا اللہ کو ڈرتے بھی نے اللہ دی رحمت دی امید بھی رکھتے نے سیدنا حضرت عمر سارے کہو گے تے گل بنے گی باہر والے بولو گے سارے آخر تک جتنے لوگ بیٹھے سب بولو رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فرماتے نے اگر اللہ اعلان فرما دے سارے دے سارے لوگاں نوں جنت عطا فرما دیاں گا ایک بندہ جنوں جہنم اندر سٹا گا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے اتنا ڈر لگتا ہے شاید وہ ایک بندہ جہنم میں جان والا عمر ہی نہ ہوئے جی کہتے ہیں کہ اللہ اعلان فرما دے نبیوں تو بعد جتنے لوگ آن گے سارے جہنم رسید کر دیاں گا ایک بندہ جنوں جنت عطا فرمانی ہے حضرت عمر فرماتے ہیں میں اللہ کی رحمت کی اتنی زیادہ امید رکھنا شاید وہ جنت وچ جان والا میں عمر ہی نہ ہوا ہے یہ ایمان امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے باب بنے حدیث بخاری اندر بخاری شریف اندر الایمان بین الخوف والرجاء ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کو بولتے ہیں گل سمجھ آئی نا اے ایمان اتنا ڈر اللہ اتنی رحمت دی امید سبحان اللہ سبحان اے ایمان کی کیفیت دی رکھا فرمایا اس واسطے اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صرف راتاں کو تہجد ہی نہیں پڑھتے صرف قرآن پاک دیاں تلاوتاں ہی نہیں کرتے خوف و طمع ہی نہیں انہاں دے اندر بلکہ اب اللہ دے دتے ہوئے رزق وچ جو خرچ بھی کرتے نے انہاں واسطے نجات ہے جی فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين فرمایا اللہ
اللہ کریم نے جنت دے اندر اے وہ لوگاں واسطے ان دیاں نعمتاں تیار کر رکھیاں نے کسے جی اندر انہاں دا دل اندر خیال نہیں آیا کسے دماغ اندر انہاں دے بارے اندر سوچ پیدا نہیں ہوئی نہ کسے کان نے سنیاں نہیں کسے اکھ نے ویکھیاں نہیں ایسیاں نعمتاں اللہ نے انہاں دی اکھاں دی ٹھنڈک واسطے قرۃ اعین اکھاں دی ٹھنڈک واسطے تیار کر رکھیاں نے جی وہ فرمایا ہے انہاں لوکاں نوں ملن گیاں کیوں ملن گیاں جزاء بما كانوا يعملون بدلہ ہے سنو اگلی بات سنو حدیث امام حاکم رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث نو صحیح آکھیا ہے امام مسلم دیاں شرطاں دے مطابق مسلم شریف اندر حدیث نہیں باقی کتاباں موجود ہیں تے امام مسلم نے جڑیاں حدیث قبول کر دیاں شرطاں رکھیاں او دے مطابق ماشاءاللہ صحیح ہے یعنی امام مسلم دیاں صحیح مسلم شریف دیاں حدیثاں دے پائے دی معمولی نہیں جی صححہ الحاکم علی شرط مسلم ٹھیک ہے نا اگلی بات میرے نبی دا صحابی حضرت بریدہ پھر کیا دو سارے کیا دو حضرت بریدہ الحسین الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ فرما دے میں اللہ کے نبی نوں فرما دیا میں سنیا ہے آقا فرما دے سورہ بقرہ دا علم حاصل کرو اے دے علم دا حاصل کرنا باعث عظمت باعث شرف اور باعث جناب خوشی دا باعث اور علم چھڑ دینا باعث ندامت اور حسرت ٹھیک ہے نا اس سورہ بقرہ دا علم حاصل کرنا باعث مسرت ہے ٹھیک ہے باعث برکت ہے ٹھیک ہے ان چھڑ دینا باعث حسرت اور ندامت ٹھیک ہے نا نال میرے نبی نے فرمایا اس سورہ بقرہ ایسی سورت ہے فرمایا باطل لوگ دا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے باطل لوگ کون نے شیاطین شریر قسم دے جن اور جادوگر قسم دے لوگ ٹھیک ہے نا جس گھر وچ سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے اوتھے کسے شریر جن دا کوئی عملہ نہیں ہو سکتا کوئی اثر نہیں کسی شیطان دا کوئی اثر نہیں اس گھر دے اندر کسی جادوگر دا جادوگر نہیں ہو کسی جادو نہیں چل سکے گا یہ باطل لوگ نے یہ باطل لوگ نے جی سونیا اگر جے اپنے موبائل تے لانا ہے نا سورت بقرہ گھر اندر لگی رہے پھر بھی جائز ہے میں مفتی نہیں علماء فتویٰ دیتے ہیں شیوخ الحدیث کرام میں کتنا جا طالب علم میں علم سیکھنا ہر چھوٹا جا بچہ میری کو غلطی کٹے میں انشاءاللہ اپنی اصلاح کراں گا بڑے مجمع معذرت کی سوری بھی کراں گا اور بچے واسطے دعا کراں گا تے استاداں واسطے تے والدین واسطے بھی دعا کراں گا جی میرے سونے ویر سمجھ آئی نا بات اللہ اکبر اللہ جائز ضرور ہے لیکن جدوں آپ پڑھے گا نا تے پھر جڑا پڑھن نال تینوں آپ پڑھن نال تو ملے گا جڑی آسمانہ تو اللہ کی طرف روحانیت جڑی انشاءاللہ تیرے تے نازل ہونی ہے او دا بکرا ہے او دیاں تصویراں بکریاں ہیں کوشش کر کے سورہ بقرہ آپ پڑھیں ٹھیک ہے نا میرے نبی نے اتنی بات کہنے کے بعد تھوڑی دیر واسطے خاموشی اختیار کی پھر میرے نبی نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا علم حاصل کرو جو یہ دونوں سورتاں قیامت والے دن دو بادلاں دی شکل اندر یا دو صاحبانہ دی صورت اندر یا چار خوبصورت پرندیاں دی ٹولیاں دی شکل اندر آن گیا اچھر تے میدان اندر اپنے پڑھنے والے تے سایہ فغان ہو جان گیا سایہ کر لیں اے بندہ جدو اپنی قبر جو اٹھے گا بڑا ہی لاغر تے کمزور انسان دی طرح ہوئے گا ادھروں قرآن آ جائے گا یہ کول کہے گا تسی مینوں پہچانے آئے بندہ کہے گا نہیں قرآن کہے گا میں تیرا وہ ساتھی ہاں جنہیں گرم دوپہر تینوں پیاسا رکھیا تیرا تانوں جگا کے رکھیا روزہ رکھ لیندا سے جون جولائی دے مہینے
قرآن پڑھی جاتا ہے، قرآن کہے گا میری تلاوت کرتا ہے کہ بس پانی پہلے تو ہوتا ہی نہیں سی، روزہ رکھیا ہوتا سی، پیاسا تین رکھیا، یعنی پیاس میں بھی تو قرآن پڑھتا رہا اور جناب راتاں نوں قرآن سنتا رہا، نیند پیاری نہیں کی تین جگا کے رکھیا۔ ہر تاجر اپنی تجارت دے پیچھے ہوندا ہے، اج تو اپنی تجارت دے پیچھے اور یہ سچے ہاتھ اندر یعنی یہ مہلت تھما دیا جائے گا، کھبے ہاتھ اندر تمام ملک تو مراد جنت دی سلطنت، کاٹ تو کاٹ درجے دا آخری در، کروڑا نہیں، کروڑا نہیں، ارباں خرباں جنتی ہو گئے، سارے جنتیاں جدا آخری نمبر ہوئے گا نا، عمل سارے تو کٹ ہو گئے، وہ دی جنت پتہ بھی کنی ہوئے گی، اے جنہ پوری زمین دا رقبہ ہے نا، انہوں 10 گنا شمار کر لو، اتنی ادنا درجے دے جنتی دی جنت بولو کو ہے سلطنت تے ہوئی نا ہے، پوری سوئے زمین دا 10 گنا زیادہ، باقی بڑے بڑے عملہ والے کیا شامہ ملن گیا، بڑے بڑے جناب بڑے بڑے عظیم سلطنتاں بڑیاں ملن گیا جی، کھبے ہاتھ اندر تمام تو رات ہمیشگی، یہ دے سر دے ہوتے وقار والا تاج رکھ دیتا جائے گا، یہ دے والدین نوں جنت دے حلے پہنائے جان گے، جنت دے کپڑے پہنا دیتے جان گے، یہ دے والدین کپڑے نوں ویکھ کے آکھن گے سانوں کیوں پہنائے گئے نے، دسن والے دسن گے تو اپنی اولاد نوں، اپنے بیٹے نوں، اپنی بیٹی نوں قرآن سکھن واسطے لگایا سی، علم سکھن واسطے لگایا سی، لہذا وہ علم سکھ گیا، بچہ تیرا قرآن دا قاری تے حافظ بن گیا، جا اج تینوں تانوں اس عوض اندر ایک پروٹوکول دیتا گیا ہے کہ اللہ فرمائے گا قرآن پڑھن والے نوں، اللہ فرمائے گا اور سونیا پڑھتا جا، جنت زینے چڑھتا جا، جلدی جلدی پڑھ یا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جتنی دیر تک پڑھتا رہے گا جنت درجے چڑھتا ہی رہے گا۔ میں حدیث مکمل ہوگی تو میں سوچ رہا میں کیا اتنے دن میں مصری کاری بن جائے گا جہاں 2 ایتاں تے ادھا گھنٹہ 2 ایتاں تے ادھا گھنٹہ لا دیندے نے، جی میرے سونے بھی الغرض میرے بیان دا 10واں پوائنٹ یہ دے اندر حدیثاں 5 6 تے 7 حدیثاں بخاری دیاں تقریباً 10 حدیثاں صحیح مسلم شریف دیاں، انہاں دا خلاصہ 1 منٹ تو بھی گھٹ ٹائم اندر، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ منکر حدیث نوں منکر ختم نبوت نوں نجات نہیں ملے گی، وہ جنت جا سکے گا جنہیں قرآن دی ایک ہے دا منکر وہ پکا کافر تے جہنمی، اس طرح حدیث ایک حدیث دا منکر پکا کافر تے پکا جہنمی، ختم نبوت دا منکر نجات ہو دی نہیں ہوئی، حدیث دا منکر ہو دی بھی نجات کیوں جی اے قرآن میرے تو آٹے تے کسی دے ہوتے ہیں ڈریکٹ نادر ہوا ہے، پوچھو کدے تے نادر ہوا ہے اللہ دے نبی تے، اے کلام اللہ دا کلام اللہ ہونا، اللہ دا کلام ہونا حدیث تو بغیر تو ثابت کر ہی نہیں سکتا، میرے نبی نے فرمایا کلام اللہ ہے، حدیث جو پتہ لگیا سانوں اے کلام اللہ ہے، کیوں جی گل سمجھ آئی نا، یہ حدیث نہیں تو کچھ بھی نہیں، نہ قرآن ہے نہ جو کوئی دین ہے نہ اسلام ہے، کچھ بھی نہیں، حدیث دا منکر کافر جے کافر پکا، ختم نبوت دا منکر بھی دارہ اسلام تو خارج، جاہل لوگ کہتے ہیں جی اگر وہ بھی تو مذہب ہے نا، اگر وہ مذہب دا لیڈر ہے انہوں نے گالا کو پڑھ دے، واہ اور مذہب تے ہے ہی نہیں ہو مرزائی آئے جڑے قادیانی نہیں ہے کوئی مذہب ہے، مذہب نہیں ہے، فتنہ ارتداد ہے، اسلام کے خلاف کی فتنہ ہے، بات سمجھ آئی نا، جڑے صحابہ نو گالا کرتے ہیں وہ اسلام کے خلاف ایک فتنہ ہے، وہ فتنہ ارتداد ہے، انہوں کا بھی اسلام نال کوئی تعلق نہیں، ہاں سمجھ آئی، وہ یہودیاں نالوں 1000 گنا زیادہ بڑا کافر ہے جڑا صحابہ نو بھونکدا ہے، نہیں سمجھ آئی، کوئی دنیا دا یہودی عیسائی
کوئی بدھ مت، کوئی دہریا، کوئی ہندو، کوئی سکھ کدی سنیا کہ صحابہ نوں گالاں کڈدا پیا؟ میرے نبی دے صحابہ نبوت دے جڑے گواہ نے انہاں نوں گالاں کڈدا کہ کیا کدی؟ تے پھر جڑا گالاں کڈدا او تاں انہاں تو ہزار گنا بڑا کافر ہویا نا، بڑا مرتد ہویا ہے، تے پتہ ہے نا تانوں؟ ہاں جی پتہ ہے، تے پھر عمل کیلے کرنا؟ اللہ اللہ شیخ محمد یعقوب صاحب میں تے ہن نظر ماری بیٹھ کے تے چہرہ تے وہی ارادہ ملدا ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اللہ تسی رابطہ نہیں نہ رکھتے میں تے کہ پہنچ گیا اگر آپ تھوڑے کدے تسی پھرنا ہے دنیا دے اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے میر ہے دیکھو نا ذرا یعنی 11واں پوائنٹ حدیث بخاری اور مسلم دی متفق علیہ روایت ہے انہاں دے ہتھاں چ سی جناب ٹریننگ حاصل کیتی ہے ایک مغل صاحب میری شادی تے بھی گیا تھا ادو میری 16 سال عمر سی 16 سال عمر سی ادو اس تو بھی سال پہلے 2 سال پہلے دا رابطہ سارا تعلق ہے ماشاءاللہ چلو جناب ادھر دیکھنا ذرا عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امی عائشہ روایت کرتی ہیں پیارے نبی کو پوچھا سونیا تو جو فرمایا ہے قیامت والے دن لوگ کپڑیاں تو تے ستریاں تو بغیر اللہ دے دربار اندر اشد میدان اندر پیش ہون گے فرمایا الرجال والنساء جميعا فرمایا جناب مرد عورتاں سارے دے سارے اکٹھے ہون گے ینظر بعضهم الى بعض ایک دوسرے بندے دیکھن گے نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا میری عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوئے گا بھلا ایک دوسرے بندے دیکھن دی ہوش کدوں ہوئے گی اللہ اکبر جی جی اگے یہ بھی بخاری مسلم دی حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے کہ میرے پیارے نبی نے فرمایا ہویا سنیا قیامت والے دن حشر کے میدان اندر اللہ کی عدالت رکھی ہوئے گی اللہ فرمائے گا یا آدم حضرت آدم علیہ السلام پہلی آواز سن کے آکھن گے لبیک و سعدیک والخیر کلہ فی یدیک لبیک و سعدیک اللہ میں حاضر ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ اندر نے اللہ اللہ فرمائے گا جہنمیاں تو جنتیاں جو علیحدہ نکال لو علیحدہ کر لو اللہ کتنے میرے نبی نے جو یہ فرمایا نا جہنمیاں علیحدہ کر لو کہ اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے عربی اللہ کتنے فرمایا 1099 میرے نبی نے فرمایا وہ وقت ہوئے گا جب بچے بوڑھے ہو جان گے دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیندیاں بچیاں نوں بھول جان گیاں وَتَدَعُ عَقْلٍ ذَاتِ الْحَمْلَقَ اور حمل والیاں عمل گرا دیندیاں وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَىٰ اور لوگوں کو دیکھے گا بے ہوشی کے عالم میں گرے پڑے ہوں گے وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ ایک بے ہوشی جناب نشے کی وجہ کر کے نہیں ہوئے گی وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اللہ کے سخت عذاب کی وجہ کر کے ہوئے گی صحابہ پوچھتے سونیا وہ ایک جنتی کن میں سے ہوگا میرے نبی نے فرمایا خوش ہو جاؤ صحابہ تمہیں مبارک ہو وہ ایک جنتی تم میں سے ہوگا یہ بعد میرے نبی نے اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا حدیث کیڑی ہے بخاری دی حدیث کیڑی کتاب اندر ہے مسلم شریف اندر متفق علیہ روایت سنیا جی میں دوبارہ ریپیٹ کہاں کیتا ہے تو ہمیں اس گل کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے فتویٰ دینا بڑا آسان ہے لیکن حدیث سے غور کر ایک حدیث پڑھ کے فتویٰ جان دینا یہ بھی کوئی مفتی کا کام نہیں پر کیا مفتی کدے فتویٰ لگا بھی پوے غلط فہمی نال اللہ ڈبل ثواب دے دیتا ہے اللہ ڈبل ثواب دے دیتا ہے وہ تے بھی نہ فتویٰ تسی جڑی جائے دے پتہ کسی نے لایا اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ اللہ کی قسم ہے جب ہاتھ اندر میری جان ہے فرمایا میں امید کرنا کہ 1/4 1/4 جنتی تم ہوگے صحابہ کہنے خوشی اندر فکبرنا ہم نے اللہ اکبر
1/3 تیسرا حصہ جنتی 2 ہو گئے. فکبرنا صحابہ نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیتا. چوتھی تیسری مرتبہ میرے نبی نے فرمایا صحابیوں میں امید کرنا 1/2 یعنی نصف جنتی تم ہو گئے. صحابہ نے پھر زور جوش چاہ کے فرمایا فکبرنا اللہ اکبر. نعرہ بلند. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اگلی بات سنو. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے پیارے میر ایک بھی حدیث بخاری شریف دی. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. آیات سے بہت زیادہ نکلتے ہیں, تھوڑا رہ گیا میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرنا. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی نے فرمایا ادھر راوی بھی ابو ہریرہ. اگلی مسلم شریف کی حدیث میں سنا کے بعد حدیث نہیں, حدیث لمبی ہے, بس وہ خلاصہ میں 1.5 منٹ اندر سنا کے بند کرنا بس. اے حدیث بخاری دی میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا. اچھا وہ جڑی حدیث 8 نمبر دی 8 پوائنٹ دی جے دے اندر 8 پوائنٹ میں بیان کی تیرے حدیث دے وہ کون سا مسئلہ پوچھنے والے حضرت معاذ بن جبل. یاد ہے نکال لو, میرے ذہن سے نکل گیا. جی 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 میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو انہاں دے ابے نال اس حالت اندر ملاقات ہوئے گی کہ انہاں دے ابے نو چہرے تے سیاہ چہرے دے نال ملایا جائے گا. انہاں دے ابے تے کالکاں پھریاں ہوئیاں سیاہ چہرہ ہویا ملاقات ہوئے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ویکھ کے آکھن گے ابا بابا آذر. آذر حدیث نہ ہے قرآن کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نام کیے آذر. لیکن کئی لوگ ایک دن کہتے ہیں نام سے قرآن میں بنی ہے دنا حدیث میں بنی. آذر نہ ہے ہی نہیں سن, ہے ہی نہیں سی. واہ واہ, ایسے دلیر لوگ جہنم میں جان واسطے ایسی دلیری کرتے ہیں. استغفر اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دا نام کی سی آذر. آذر یعنی قرآن بھی آیت بھی آتا ہے ٹائم نہیں ہونا. یعنی اس طرح حدیث بھی ہے, حدیث آ رہا ہے ابے آذر کو سیاہ چہرے نال لے آندا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہن گے ابا میں آکھیا نہیں سی میری فرما برداری کر. ابا ابراہیم دا آذر کہے گا ہن میں تیری فرما برداری کرنا, ہن کرنا میں کہے گا اللہ اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھن گے یا ربی اے میرے رب جی تو آپ بھی باتاں نہیں فرمایا سی میرے نال کیا باتاں نہیں کیتا سی کہ قیامت والے دن میں تینوں رسوا نہیں کراں گا. اس تو بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے میرے ابے نو جب راتا تیری رحمت تو دور دور دور. اللہ فرمان گے انی حرمت الجنت علی الکافرین. آج دے دن میں کافران دے جنت نو حرام کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا جائے گا سوڑیا اپنے پیران والے دیکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام قدمہ والے دیکھن گے نا, قدمہ والے تے ایک گھڑے گھڑے بالا والا بجو پیا ہوئے گا. بجو دی شکل پا کے بجو غلاظت نال لت پت ہوئے گا. بجو اپنی غلاظت نال لت پت ہوئے گا. اس دے الفاظ نے انہوں پیران تو پھڑ کے جہنم رسید کر دیتا جائے. مسلم شریف کی حدیث کی ہے اللہ اکبر اللہ. وہ جڑے حوض کوثر تے آن گے نا بدعتی لوگ جنہاں دے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی اللہ دے نبی دے درمیان تے انہاں دے درمیان. اوتھے میرے استاداں نے خطیب ایشیا و یورپ اللہ میرے استاداں دی قبر نوں جنت عطا. میری پوڑ گھنٹے دی بات نوں 1.5-2 منٹاں اندر بیان کر دیتا. اللہ اکبر. فرماتے نے حوض کوثر تے پہلا سٹاپ جے بھر بھر کے جام تیرے سونے دے آپ جے. جی جی حوض کوثر تے پہلا سٹاپ جے بھر بھر کے جام تیرے سونے دے آپ جے. بیٹھ تیری جانے چیکنگ سخت سواریاں بیڑا محمد والا لیندہ دے تاریاں. کس نے کہ جنت جانا کر لو تیاریاں بیڑا
محمد والا سوکن میری پھٹکار جے اللہ کلیار دیڑی کند وچگار جے بند ہو جانے سارے بوئے تے باریاں بیڑا محمد والا لیندا جے تاریاں جس نے کہ جنت جانا کر لو تیاریاں جی کھلیا جے ٹکٹ تابع داری حضور دی ہن تابع داری کر سکتے ہو نا تابع داری اطاعت دا ٹکٹ کھلیا ہویا نا کھلیا جے ٹکٹ تابع داری حضور دی کچھ گچ نہیں ہونی اس کو کسے بھی قصور دی بے فرمانا سڑنا دوزخ وچ ناریاں بیڑا محمد والا لہنگا جے تاریاں جس نے کہ جنت جانا کر لو تیاریاں اتنے مدرسہ پہلے دکانیں اچھیاں کتنیاں نیویاں ہو گیا سر مدرسہ بھی نیواں ہو گیا ان بھی اونچا کرنا ہے کہ ٹائر مسجد بھی لانی ہے اتنے مدرسے بھی لانی ہے یعنی بچیاں کے مدرسے یہ تقریباً 10 لاکھ کا خرچہ ہے 10 لاکھ کا کوئی ایک بندے نے تھوڑے کسی نے دینا ہے تو پھر تو انہوں شاید مشکل پیش آئے جب تھی سارے نے رل کے دینا تو پھر کہا مشکل کا نہیں چھوٹا جہا پوائنٹ اسی اٹھا لیا چھوٹا جہا اندازہ لاؤ اللہ کے فضل اللہ میں تو یہ کرنا اللہ تھوڑے تھوڑے برکت پا دیتا ہے انشاءاللہ اگر 200 بندہ ایک 5-5 ہزار روپیہ دے 200 بندہ 100 بندہ 5000 دے تو کتنا بنتا ہے دے تو کتنا بن گیا 10 لاکھ ہاں 10 لاکھ 200 بندہ 5-5 ہزار دے 200 بندہ پھر 10 لاکھ بنتا ہے 5 سیدھا ہی 10 لاکھ بن گیا 10 لاکھ مسئلہ ایک بندہ دے تو 10 لاکھ اوکھا ہے یہ 200 بندہ رہ گیا 5-5 ہزار دے 10 لاکھ ہوا